کون سی چیز جنت کی کنجی ہے اور قیامت میں اللہ کس شخص کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا؟ آئیے ان بہترین سوالوں کے جوابات کو سورہ طور کی آیتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ طور کی تفسیر کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم سورہ طور کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان آیتوں کی بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو نعمتیں ان کے پروردگار نے انہیں دی ہیں ان کے مزے لے رہے ہیں، اور ان کا پروردگار انہیں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ جو کارگزاریاں تم کر چکے ہو ان کے سلے میں آرام سے تختوں پر جو برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگا کر خوب مزے سے کھاؤ پیو، اور ہم بڑی آنکھوں والی حور سے ان کا بیاہ رچائیں گے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ یعنی ایسی چیز جس میں رنج اور تکلیف نہیں ہوتی اور انسان کے لیے آرام کا باعث ہوتی ہے، لیکن دنیاوی نعمتیں اس کے برخلاف ہیں، جن میں عموماً پہلے یا بعد میں رنج اور سختی ہوتی ہے۔ حور عین دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ حور جو کہ جمع ہے حورا کی، جس کا معنی ہے کالی آنکھ والی، اور عین جو کہ جمع ہے عینہ کی، جس کا معنی ہے خوبصورت آنکھ والی۔ جنتی بیویوں کی آنکھیں بڑی بڑی، کالی اور خوبصورت ہوں گی۔ پاک اور نیک لوگوں سے مانوس ہونا اور ان کی صحبت میں رہنا جنت کی ایک لذت اور مزہ ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایسی خوشی اور سرور کی مجلسوں کا تذکرہ متعدد جگہوں پر آیا ہے، جو جنت کے تخت پر منعقد ہوں گی۔ آیت نمبر 16 اور 19 جو کہ جہنمیوں اور جنتیوں کی سزا اور جزا کے بارے میں ہیں، وہ ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں، جس میں ایک نازک سا فرق پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہنمیوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون، لیکن جنتیوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ پہلی والی آیت میں ما کنتم آیا ہے اور دوسری میں بما کنتم۔ جہنمیوں کی سزا ان کے اعمال کے برابر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، خاص طور پر تب جب لفظ انما کے ساتھ بیان ہوا ہو، یعنی تمہاری سزا بالکل تمہارے اعمال کے برابر ہے، لیکن جنتیوں کی جزا ان کے عمل سے بہت زیادہ ہوگی، اور ان کے اعمال تو بس اتنے سارے لطف کو پانے کا صرف بہانہ اور وسیلہ ہیں۔ ہنیئا بما کنتم تعملون۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں کیا پیغامات پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جنت کی کنجی تقوی ہے۔ نمبر 2، نیک اور برے لوگوں کے اعمال کے نتیجوں کا موازنہ کرنا حق اور باطل کو پہچاننے کا بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 3، جنت والوں کے لیے طرح طرح کے باغ اور نعمتیں ہیں۔ نمبر 4، کبھی کبھی دنیا میں نعمت ہوتی ہے لیکن انسان اس سے استفادہ نہیں کر پاتا، لیکن آخرت میں نعمت بھی ہوگی اور اس سے استفادہ بھی کیا جا سکے گا۔ نمبر 5، نعمتوں کا مزہ اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی طرف سے اور محبت و لطف کے عنوان سے ہو۔ آتاہم ربہم،
اور ان کے ساتھ کوئی پریشانی اور غم نہ ہو۔ نمبر 6، جو شخص دنیا میں تقوی کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ قیامت میں اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 7، پرہیزگاروں کو اپنے تقوی اور عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے، تمام نعمتیں اور نجات تو اللہ کی ہیں۔ نمبر 8، آزادی اور عزت افزائی نعمت کی لذت کو بڑھا دیتی ہے۔ کلو وشربو ہنیئا، جنت والوں کو کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور ہنیئن کے ذریعے ان کی عزت افزائی ہوگی۔ نمبر 9، دنیا میں کھائی جانے والی چیزوں کے ساتھ ان کو حاصل کرنے، محفوظ رکھنے اور استعمال کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن آخرت کی نعمتوں میں کوئی مشکل نہیں پائی جاتی۔ نمبر 10، جو لوگ دنیا میں نامحرم کو نہیں دیکھتے تھے، آخرت میں انہیں خوبصورت بیویاں ملیں گی۔ آیت نمبر 20 تک کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے مزید 2 آیتوں یعنی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کی تفسیر کو بھی جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ہم ان کی کارگزاریوں میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرو ہے، اور جس قسم کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں اور بڑھا کر عطا کریں گے۔ تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو لتنا لوت سے الألباب بنا ہے جس کا معنی ہے نقص اور کمی۔ ما التناہم من عملہم، یعنی اولاد کے باپ داداؤں سے ملحق ہو جانے کی وجہ سے باپ داداؤں کے اجر کو ہم کم نہیں کریں گے۔ لفظ رہین کے 2 معنی ہیں، ایک گرو اور دوسرے ساتھ، اور یہ فرمانا کہ انسان اپنے کام کا رہین ہے یعنی اپنے کام کے ساتھ ہے۔ والذین آمنوا واتبعتہم کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے فرمایا، اس سے مراد وہ اولاد ہیں جن کے اعمال ان کے باپ دادا سے کم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں ان کے باپ داداؤں سے ملا دے گا تاکہ ان کی آنکھوں کی نورانیت کا سبب بنے۔ جنتی پھلوں کی خصوصیات، فراوانی، فاکہۃ کثیرہ، سورہ زخرف آیت نمبر 73۔ نقصان دہ نہ ہونا، فاکہۃ آمنین، سورہ دخان آیت نمبر 55۔ جوڑا، من کل فاکہۃ زوجان، سورہ رحمان آیت نمبر 52۔ ہمیشگی ہونا، انددناہم بفاکہہ، سورہ طور آیت نمبر 22۔ استفادے کی اجازت ہونا، ولا ممنوعہ، سورہ واقعہ آیت نمبر 33۔ عزت کے ساتھ پذیرائی، فواکہ وہم مکرمون، سورہ صافات آیت نمبر 42۔ طرح طرح کا ہونا، فواکہ مما یشتہون، سورہ مرسلات آیت نمبر 42۔ پھلوں کے ساتھ دوسری چیزوں کا بھی ہونا، بفاکہۃ ولحم، سورہ طور آیت نمبر 42۔ انتخابی ہونا، وفاکہۃ مما یتخیرون، سورہ واقعہ آیت نمبر 20۔ آسانی سے ملنا، قطوفہا دانیہ، سورہ حاقہ آیت نمبر 23۔ وزلزلت قطوفہا تذلیلا، سورہ انسان آیت نمبر 14۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت کے پھلوں میں فضلہ، ذائقے کی تبدیلی اور چننے کی پریشانی نہیں ہوگی۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 ہمیں کیا پیغامات دیتی۔ پیغام،
نمبر 1، اسلام میں محور اور معیار ایمان ہے، رشتہ داری اور خاندان نہیں۔ نمبر 2، دنیا میں باپ دادا کے حق کے راستے سے ملحق ہونے کا نتیجہ ان سے جنت میں ملحق ہونا ہے۔ نمبر 3، آل اولاد کے ساتھ رہنا جنت کی ایک لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ نمبر 4، اولاد سے محبت آخرت میں بھی ہوگی۔ نمبر 5، دنیا میں اولاد کے ساتھ رہنے سے گھر تنگ ہو سکتا ہے یا عیش و آرام چھن جانے کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں ساتھ رہنے سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، انسان کی نسل کا اس سے ملحق ہو جانا اور مل جانا نیک عمل کے آثار میں سے ہے۔ نمبر 7، پھلوں کا استعمال کرنا گوشت کے استعمال پر مقدم ہے۔ نمبر 8، جنت میں بھی مختلف سلیقے اور رجحانات ہوں گے اور ہر انسان کو اس کی چاہت کے مطابق نعمت دی جائے گی۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ طور کی آیت نمبر 22 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لیے۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ جنت کی کنجی تقویٰ ہے، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ جو شخص دنیا میں اپنے آپ کو تقویٰ کے ذریعے محفوظ رکھتا ہے، اللہ قیامت میں اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔